وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ کیا حال ہے السلام آپ کا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ اچھا جناب، تو اتنا گرامر کا ہو رہا ہے تو شروع ہی کر لیتے ہیں گرامر کلاس۔ میں 1 مہینہ اور لے لیں، کتنا ٹائم لینا ہے؟ ٹیچر جتنا ہم تو جلدی شروع کریں گے اتنا اچھا ہے نا۔ تو پھر آپ جو میں پڑھاؤں گی وہ ڈسکس کرتے رہنا آپس میں۔ ٹھیک ہے، ایسے تو پھر کبھی کہیں سے پکڑ رہے ہیں نا آپ لوگ، تو ایک طرف سے لیں گے تو چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور ایزی ہوگی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور میں ٹو دا پوائنٹ پڑھا دیتی ہوں، اس میں لمبی کچھ لمبی باتیں نہیں کرتی، ہو جاتا ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیسن۔ دعا کر لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نئی شروع ہو رہی ہے، سورۃ المائدہ، اور اس میں آج ہماری کتنی آیات ہیں؟ 6 ہے نا۔ تو کچھ آیات لمبی ہیں تو ان کو ہم آدھا آدھا کر کے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ 5 ہی ہے باجی آیتیں۔ 1 to 6 ہے نا؟ 1 to 5، 1 to 5۔ اچھا 1 to 5 ہیں، اونلی 5 جی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیں پہلی آیت آپ کر لیں نظیفہ، ایک آیت کر لیں بس۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو، وحلت حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمہ چوپائے، الانعام مویشیوں کے، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے، علیکم تم پر، غیر نہ محلی حلال کرنے والے ہو، الصیدی شکار کو، وانتم جبکہ تم حرم حالت احرام میں ہو، ان بے شک اللہ اللہ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی اس میں جو ہمارے کوشچن ہے وہ عقود کا روٹ ورڈ بتائیں گی آپ؟ عین قاف دال۔ میننگ کیا ہوگا اس کا؟ عہد و پیمان، عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ مجھے میری آواز آ رہی؟ آپ کی تو آ رہی، باجی کی بند ہو گئی ہے۔ جی جی۔ ٹیچر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Nilofer is here. I'll be in your group inshallah from now. ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سوری۔ اچھا تو میں کوشچن کر رہی تھی آپ سے کہ عقد کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا تھا گرہ لگانا۔ جی باجی، گرہ عہد و پیمان، اور ہاں میننگ تو اس کا گرہ اچھا، یہ میثاق سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے۔ عقد جو ہوتا ہے نا، یہ میثاق پختہ عہد ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھی اوپر کا درجہ ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی
یہ دو طرفہ ہوتا ہے, ایک دو بندہ نہیں طرفہ کرتا, ہاں یہ ڈبل ہوتا ہے, چاہے میثاق ہو, چاہے عہد ہو, چاہے یہ بھی ہو, وعدہ ہو, عقد ہو, یہ ساری ایک ہی فیملی ہے. تو اس میں انسان جو ہے دوسروں سے جو وعدہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے, اور یہ دو طرفہ ہوتا ہے. اچھا, تو عقود سے مراد کیا ہے, کون سے عہد مراد ہے؟ یہاں پر یعنی جو بھی کوئی بھی ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے, اور جیسے دو طرح کے ہوتے ہیں نا دو وعدے, ایک جو اللہ بندوں کا اللہ سے وعدہ ہوتا جی ہے نا, اور ایک جو بندوں کا بندوں سے عہد بندوں ہوتا کا ہے. بندوں سے جو عہد ہوتا یہ ہے. دو طرح کے عہد ہوتے ہیں نا, تو عقود میں یہ دونوں شامل ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اور اوفو بالعقود, یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا, سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے تھے ہم. اوفو بعہدی و اوفی بعہدکم, یہ پڑھا تھا نا ہم نے. جی جی تو یہ دو تم طرفہ میرے ہوتا ہے. تو عہد اس کا پورا اس کرو, کا میں کیا تمہارا مطلب ہے, عہد اوفو پورا کرتا ہوں. بالعقود کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یعنی پورا کرو ہاں, پورا کرو عہد و کس چیز پیمان کو؟ کو, ہاں, یعنی جو عہد کیا گیا ہے اس کو اللہ اور پورا اس کے کرو. بندوں سے جو اللہ اور عہد اس کیے کے ہیں ان کو بندوں سے. پورا کرو, آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے. جی اور یا ایھا الذین سے یہ آرڈر آیا ہے, تو یعنی ایمان والوں کو دیا جا رہا ایمان ہے صرف. والوں کے ٹھیک ہے لیے نا. خاص. جی اور اس سے جو آیات شروع ہوتی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس پارے میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا یوز ہوا ہے. سورۃ المائدہ میں. ہاں, اور شاید میرے خیال میں آپ کو سوال بھی آئے, ہمیں تو آیا تھا کہ کتنی بار یوز ہوا ہے, تو ہم نے باقاعدہ گنا تھا اور لکھا تھا اس کو. پتہ نہیں آپ کے اسائنمنٹ میں ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. جی تو یہ اب پھر اس سورہ کے نام کیا ہیں؟ آپ کو استاذہ نے بتائے ہوں گے کچھ اس کے نام بھی سورہ کے, جی اور بس اس کے تو بارے میں جو تمہید باندھی ہے شروع میں کہ یہ ان جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی سورہ ہے, اور اس میں آخری یعنی سورۃ فائنل احکام الحلال ہے. اور حرام بھی کہتے ہیں ان میں اس کی. جتنے بھی ہاں اس میں جتنے بھی احکام آئے ہیں کوئی بھی بیان منسوخ نہیں ہوا منسوخ کوئی. نہیں ہے. ہاں, کیونکہ یہ بالکل محکم پکے. ہے ساری. ہاں بالکل. جی. اور یہ مدنی صورت ہے, مدنی مدنی. سورت. ہاں, اور حجۃ الوداع کے بعد یہ سورت. مدنی صورت ویسے کہلاتی کیا ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں مدنی صورت کون سی صورت ہوتی ہے؟ جو مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں, جی. چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں, وہ مدنی سورہ ہاں کہلاتی ہیں. اس کی کہا تھا نا سارا نے اور جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہیں مکہ میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ گئے تھے نا مکہ میں. ہاں تو یہ کچھ بالکل مکہ میں زندگی گزری. کے آخری دور کی, جب شریعت مکمل ہو رہی تھی, تو تب یہ سورہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے احکام سارے جو ہیں وہ پختہ ہیں. تو اس کا نام سورۃ العقود بھی ہے. ٹھیک ہے. جی سورۃ الرجال بھی اس کو کہتے ہیں, مردوں کی صورت بھی کہا مردوں جاتا کی ہے. سورت, سورۃ الحلال والحرام. حلال و احرام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ تو یہ حرام و دو حرام تین نام ہے اس کے. جی. اور اسی طرح یہ مردوں کی صورت, تو عورتوں کی صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ النساء. ہاں بہت تھی. سورہ سورۃ نور بھی عورتوں کی النور بھی ہے صورت. نا. ہاں سورۃ النور. ہاں, کچھ کہتے ہیں سورۃ طلاق بھی ہے. تو یہ ہاں اس طرح کی صورتیں جن میں عورتوں کے احکام آئے ہیں زیادہ تر, وہ اس طرح کی صورتیں ہیں. اچھا, احلت میں کیا ہے؟ احلت لکم, کس نے حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, اور کیا حرام کیا؟ حرام تو آگے آ رہا نا جی, اس کا ہاں تو ذکر کی ہاں جو ٹھیک ہے, وہ جو باتیں پڑھی جائیں گی آگے, وہ حرام آگے آ رہا پڑھی ہے, جائیں گی. واقعی آگے آ رہا ہے. اور جی. حلال کیا کیا تمہارے لیے؟ حلال یعنی چوپائے اور مویشی. ہاں, جو درندے نہیں ہوتے نا, چاہے وہ جنگلی جانور ہوں لیکن درندے نہ ہوں. درندے نہ ہوں. جیسے ہرن وغیرہ بھی جنگلی جانور ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو ہوتے ہیں پالتو گائے جانور جو بکری. گھروں میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں دیکھیں جی. بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو حلال ہیں, جو عرب شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے. تو ان میں وہ درندے جو ہیں جو چیر پھاڑ کرتے ہیں, جن کے دانت ہوتے ہیں اور جن کے ناخون ہوتے ہیں, وہ درندے کہلاتے ہیں. تو وہ حرام, چاہے وہ عام برڈ ہی کیوں نہ ہو اس طرح کا, تو وہ بھی حرام ہوتا ہے. چلیں جی, اس کے بعد ٹیچر سورہ شیئر کر دیں.
میں ہاں میں کر دیتی ہوں، ایک منٹ، سورہ شعر ہے، میں آپ سے کرتی ہوں دوبارہ، وہ چلی گئی ہے تو چلیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حلال کیا، میں نے سوال کیا تھا آپ سے. جی باجی میں نے کہا تھا کہ چوپائے مویشی نہیں نہیں، وہ چیزیں بھی تھیں جو مشرکین نے اپنی خود ساختہ اس کی شریعت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی نا، ان کو حرام بھی کر حلال لیے، کیا نا. ان کو بھی حلال، جی جی تو وہ سوال تھا، اس میں کیا حلال کیا. جی. تو ان کی رسومات کی وجہ سے حرام تھا، ان کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے نہیں، شریعت میں وہ چیزیں حلال تھی، ان کی رسومات کی وجہ سے وہ چیزیں. رسومات، اچھا وہ اپنے آپ ٹھیک سے ہے کر لیے تھے اپنے اوپر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. سائمہ آپ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آدھی آیت کریں گے آپ، ٹھیک ہے، کیونکہ لمبی لمبی ہے نا، تو پھر آدھی تھوڑا آیت اسکرین شیئر کر دیجیے. سوری میں پھر بھول گئی. میں نے قرآن نکالا ہوا ہے لیکن میں بھول جاتی ہوں. اچھا تو آپ دوسری آیت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تحلوا نہ تم حلال کرو شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی، ولا اور نہ الشہر الحرامی الشہر ماہ حرام کو، ولا اور نہ الہدیہ قربانی کے جانور کو، ولا اور نہ ہی القلائد پٹے والے جانوروں کو، ولا اور نہ آمینین ارادہ کرنے والوں کو، البیت الحرامی بیت حرام کا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلاً آمینہ فضل ہے، آمینہ نہیں. آمینہ کا ترجمہ دوبارہ کریں. ارادہ جی وہ کرنے والے. آمینہ ہے، آمینہ نہیں. آمینہ سوری آمینہ. آمینہ میں نے ہم پڑھ دیا آمینہ. جزاک اللہ. ارادہ کرنے والے، البیت الحرامی بیت حرام کا، یبتغون وہ چاہتے ہیں، فضلاً فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضواناً اور رضامندی، وَإِذَا اور جب حللتم حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا تو شکار کرو تم، یعنی اگر ٹھیک ہے، چاہو. بس یہیں پہ رک جائیں کافی ہے. اچھا شعائر اللہ، ٹھیک ہے. روٹ رٹ کیا ہے اس ورڈ کا؟ شین عین را. ہاں، اور یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ شعائر جمع ہے جی. جمع ہے، ٹھیک ہے. شعیرۃ اس کی جمع واحد. شعیرت ان کی جمع، فعیلت ان کے فعیل ان کے وزن پہ ہوتا ہے نا، فعیل اسی سے فعیلتن بنتا ہے. اور یہ ہے تو یہ فعیلتن، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا، جیسے مفعلن اور مفعلن ہوتا ہے نا. مفعلن کیا چیز ہوتی ہے؟ جس سے مفعول ہوتی ہے نا جی زبر کے ساتھ. تو یہ مفعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا مفعول کے معنی دے رہا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا اللہ سے تعلق، اللہ جو جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، یاد آئے جی. جو اللہ کے لیے خاص ہو، ہے نا، جی. تو وہ چیز ہوتی ہے شاعر اللہ. تو پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ گنوا دیں. اس میں باجی اللہ خانہ کعبہ ہو گیا، اس کے بعد مسجد الحرام ہو گئی، اس کے بعد یہ جن چیزوں کا ذکر یہاں پہ آیا، حرام مہینے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، پھر جو قربانی کے جانور ہیں، حاجیوں کا احترام، اور اسی ہر وہ طرح دیکھیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے خاص کر دی گئی ہو نا، یعنی وقت زمانے اور میں مفعول کا مطلب لے رہی ہوں نا، جو اللہ کے لیے جی ٹھیک. خاص کر دی گئی، جسے اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہو، جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے. تو پھر اس میں پھر جو بھی چیزیں ہیں، مثلاً ہمارے نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں نا، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ مقامات بھی ہیں جہاں پہ یہ چیزیں حج وغیرہ ہوتا ہے، وہ ساری منی اور عرفات اور وہ ساری چیزیں ہیں. پھر جا نماز ہو گیا، نہ حلال کرو، نہ یہاں نہ تم حلال کرو نشانیوں کو اللہ کی.
وہ تو ساری حلال چیزیں نا، ماہ حرام مہینے جو ہوگے وہ جانور پٹے والے اور دوسرے جو حاجی وغیرہ، یہ سارے یعنی ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. حرمت ہے. تو ان کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا. پھر حرام مہینوں کا ذکر ہوا. حرام مہینے جو ہے نا ان کی بھی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا. یہ لوگ کیا کرتے تھے، آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ اپنی مرضی سے مہینوں کو حرام حلال کر لیتے تھے. نسی کا جو قانون تھا. نسی کا جو قانون انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی نہ کرو. تو یہ ختم کی جا رہی ہیں. پھر حدی کیا ہوتا ہے؟ حدی واجب وہی جو قربانی کے لیے مکہ بھجوائے جاتے ہیں جانور. ہاں، توفتاً. کوئی بھی جی. جانور. اور اس کی حرمت کیسے پامال ہوتی ہے؟ یعنی ان اللہ کو جانوروں کو تنگ کر کے تعالیٰ ان کو لوٹ مار کر دیا، ان کو مار دیا جائے یا ان کو اٹھا بالکل. دیا جائے. اس کی سب سے بڑی حرمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو وقت سے پہلے ذبح کر دیا جائے. اچھا صحیح. وقت سے پہلے ذبح نہیں کرنا. اور جہاں پہ اس کو ذبح کرنا ہے جا کے وہیں پہ ذبح کرنا ہے، اپنی جگہ پہ جا کے کرنا ہے. تو اس کی حرمت میں یہ بھی چیز شامل ہے. ٹھیک ہے. اور باقی چیزیں تو ہیں ہی کہ اس کی، جیسے ہم لوگ بھی قربانی کا جانور ہوتا ہے تو اس کی کتنی عزت کرتے ہیں نا. جی باجی. تو باقی اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، ان پہ دودھ وغیرہ ان کا ہاں کیا جا سکتا ہے. جی کیا جا سکتا ہے، حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ وہ، اور یہاں پہ پٹے والے اور وہ، یعنی کوئی نشانی ہم رکھ دیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی لوگ اس کو پھر نہ کریں نا، پامال نہ کریں ان کی حرمت کو. تو وہ جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں ہر چیز میں آگے. جی. ٹھیک ہے. گلے میں کافی کلرفل اور قصد کرنے والے، البیت الحرام، یہ جو ہے بیت الحرام کا جو قصد کرنے والے ہیں، یعنی حاجی وغیرہ ہو گئے نا. جی باجی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے اس کا یہ مطلب آیا ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ امن سے ہی ہے. ہاں، اس کا مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں آج سوچا نہیں. اور یہ وہ فاتحہ والی آمین نہیں ہے، وہ اس پہ نہیں جانا. اس کا تو مطلب ہوتا ہے یعنی آمین نا ایکسیپٹ کر لینا دعا کو ہماری. قبول کر لیجیے. ہاں، یہ قصد ارادہ کرنے سے اور قصد کرنے سے. تو یہ آپ کا اس کا روٹ ورڈ جو بنتا ہے نا پھر آمینہ، یہ جمع ہے نا، یا نون تو جمع کیا، نون پہ زبر بھی آ رہی ہے. تو پھر اس کا جو روٹ ورڈ بنے گا نا وہ آپ کا حمزہ میم میم بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا. تو ہاں، اور پھر اس میں آپ یہ باب افعال پہ آیا ہوا ہے، باب افعال پہ، تبھی تو مد آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور مد بھی کون سی واری ہے، آگے شد آ رہی ہے، تو دیکھیں کتنی شدید اس میں مد پیدا ہو رہی ہے نا. مد لازم. جی مد لازم سے بھی جو ہوتی ہے نا، تو وہ آ مسقل رہی والی. ہے. ہاں تو بہت زیادہ ہے. تو اس کا پھر روٹ ورڈ جو ہے نا وہ حمزہ میم میم یا نون جمع کے لیے آ رہی ہے وہ، کیونکہ قصد کرنے والے بہت سارے ہیں نا، ارادہ کرنے والے. تو میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں. اس کا مجھے بہت اچھی طرح آتا تھا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور میں نے اس پہ سوچا بھی نہیں نا. چلیں ٹھیک ہے، اس کا میں روٹ ورڈ دیکھ کے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس ہے قرآنک ڈکشنری نا، تو اس میں دیکھ لوں گی. تو میں بھی آپ کو بھی پی ڈی ایف دے دوں گی تاکہ آپ کو کوشچن کرنے ہی نہ پڑے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو نا تو اس کو آپ کھول کے، ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان سے بھی منگا لیں، سستی آتی ہے، 1000 روپے کی آتی ہے. اگر آپ کوئی آنے والا ہو یا جائیں آپ تو پھر وہ لے لیں. تو میں تو ایسی چیزیں رکھتی ہوں کیونکہ مجھے تو عادت ہے لفظوں میں گھسنے کی نا اندر. باجی یہ امام کے ساتھ باندھنا آمین بیت الحرام، یعنی بیت الحرام کا جب ارادہ کیا اور امام کے ساتھ میں نے اپنے پارے پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کا مطلب یہی تھا نا کہ آپ جو بیت الحرام میں حج کے لیے جو جائیں ان لوگوں کو تم تنگ نہ کرو، جو ارادہ کریں، جو وہ ارادہ باندھیں حج پہ جانے کے لیے. تو راستے میں ان کو لوٹ مار کر لیتے تھے. اور وہ آگے یعنی یہاں سے یہاں نہیں، تک وہ تو اس سے آمین البیت مراد ہو الحرام. جائے گی نا، ہم تو لفظ کو ڈسکس کر رہے ہیں نا. آمین البیت الحرام یعنی بیت الحرام کے جاتے وقت اگر قصد کرنے والے وہ حاجی ہی ہیں نا، اور کون ہے، لیکن حاجی اس ہیں کے ہم اور تو ان لفظ کا کے آمینہ تو ایک امام کی طرح ہو گیا، جو امام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں حاجی. اچھا دیکھتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر ضائع ہوگا. میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں، ریکارڈنگ کر کے ڈال دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ جو مہینے تھے 4، وہ
جی وہ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. محرم سال سے شروع کریں، اور جی یہ 3 محرم. مہینے جو ہے نا یہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں تقریباً. جی محرم کے بعد آپ کا رجب آپ تھوڑا الگ ہے ان سے. ہاں رجب الگ ہے، ذی-قعدہ، ذی-الحج 4 مہینے ہو جاتے ہیں نا. جی چلیں ٹھیک ہے. اور ایک تو رجب، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے ہیں. ٹھیک ہے. تو محرم سے یعنی اگر آپ سیدھے لیں نا تو اس طرح سے آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ رجب سے لیں، کچھ لوگ رجب سے لیتے ہیں تو محرم اینڈ پہ آ جاتا ہے پھر. ٹھیک اچھا ہے. ان میں کون کون سے اعمال نہیں کرنے ہوتے یہ جو مہینے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی گناہ کے عمل، کوئی عرب لوگ تو لوٹ مار وغیرہ سے پھر روک لیتے تھے اپنا ہاتھ، تو لیکن ابھی بھی لڑائی جھگڑا، ہاں برے جنگ اعمال نہیں وغیرہ، کرنے، جنگ گناہ نہیں کرنے. کرنے، ان کی حرمت. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ محرم میں کیا کرتے ہیں سوچیں ذرا. ان میں جنگ بھی نہیں کرنی ہے نا، جی اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی ان کی حرمت کو برقرار رکھا جائے. اور ٹیچر ایک جو رجب کے مہینے میں بہت لوگ کنڈے کرتے ہیں، کنڈے جو بھرتے ہیں، حلوہ پوری چنے، یہ سب بدعات ہے نا. ان کو تو آپ چھیڑے ہی نہیں نا، اس طرف تو جائیں ہی نہیں نا. یہ تو بدعات ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے. یہ خود سے بنائی ہوئی شریعت ہے، خود کے اوپر خود اپنے اوپر زنجیریں پیروں میں ڈالی ہوئی. حضرت امیر معاویہ کا جو کچھ یوم بھی نہیں ہے انتقال کچھ. کو مناتے اچھا ہیں. نہیں دیکھیں رجب کہتے ہیں وہ کون، امام جعفر کے نام سے میرا خیال ہے. جو بھی ہیں، ہمیں ابھی اپنا ٹائم نہیں، ہمیں آیات پہ رہنا ہے اور آیات آگے کرنا ہے لیسن. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ادھر آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہیں سارا بھی. وہاں پہ سوال کیا کریں یہ اس طرح کے. ٹھیک ہے. اور ہمارا تفسیر جو ہے نا وہ پھر پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اس میں پھر میں سمجھ نہیں آتی. میں کوشش کرتی ہوں ہر پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے یہاں پہ. اور اس طرح کی چیزیں پھر وہ ٹائمز ویسٹ کرتی ہیں نا، کہ پتہ ہے آپ کو ایک چیز غلط ہے اس کو چھیڑنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کی فیملی میں ہوتے ہیں کنڈے؟ بتائیں مجھے. کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کرتے تو پھر نہیں کرتے. تو آپ کے ماں باپ نے کبھی نہیں کی تو اس کا مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، وہ تو بی بی فاطمہ کا پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کتنا کچھ اسلام کو خراب کر دیا ہے. سادی سی شریعت ہے ہماری. حقوق العباد، معاملات، یہ اصل ہے دین. ٹھیک ہے. پڑوسی بھی میں کہتی ہوں بعد میں پڑوسی کا حق آتا ہے. پہلے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، جو آپ کے جو گھر میں کوئی رہ رہا ہے، جو آپ کے انڈر میں ہے، ہسبینڈ ہے یا ہسبینڈ کی میاں بیوی ہے، بچے ہیں، یا کوئی دیور وغیرہ کوئی رہ رہا ہے، کوئی مجبوری میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، پہلے ان کا خیال کریں، بعد میں پڑوسیوں میں جائیں. وہ سب سے پہلے اول پڑوسی ہیں آپ کے. تو صدقہ جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، جو چیز ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ لاکھوں میں زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن بیویوں پہ ہاتھ تنگ رکھتے ہیں. ایسی زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ بہت سی مثالیں ہیں، صرف شہرت کے لیے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ نکالی ہے. فائدہ نہیں ہوتا اس میں. آپ پہلے اپنا ماں باپ ہیں ان پہ خرچہ کریں، وہ سارا کرنے کے بعد پھر تو سمپل سا دین ہے ہمارا. اچھا نیکسٹ آ جائیں، کون کرے گا؟ کہ ابھی ایک سیکنڈ میرا فون کام گیا. جی میں کر لوں. ہاں کریں اگلی آپ، باقی آپ آیت آپ کر لیں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہ یجرمنکم آمادہ کرے تمہیں، پھر اوپر کریں گے ذرا پلیز. نہ آمادہ کرے تمہیں شنعان دشمنی قوم کسی قوم کی، ان کے صدکم کہ روکے تمہیں ان المسجد انہوں نے روکا تمہیں ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان کے تعتدو کہ تم ارادہ کہ تم زیادتی کرو، تعتدو کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا اور تم تعاون کرو، علی البر نیکی پر، والتقوی اور تقوی پر، ولا تعاونوا اور نہ تم تعاون کرو، علی الاسم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. اچھا یہاں پر ابھی دیکھیں جی کتنا پیارا قانون دے دیا گیا نا. جی ٹھیک ہے. وتعاونوا علی البر،
वत्तक़वा, है ना, जी वला नेक- तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। जी। क्या समझ आती है इससे बात? इसका मतलब ये चीज़ है कि नेक कामों में और अल्लाह अल्लाह से डरो, नेकियों में पहल करो, नेकियां ज्यादा करो, ना कि तुम लड़ाई झगड़े में किसी के साथ तावन करो। जैसे लोग बहुत वो अम, चुगलियां करते हैं, ज्यादतियां करते हैं, एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं या लड़ाइयाँ झगड़े करवाते हैं। ये हुक्म दिया गया कि इन सारे कामों से अपने आप को रोको और नेक अमल करो। या कि सदका, खैरात, ज़कात, और इसके अलावा ये हक सारे पूरे। अहकामात हैं, इसमें बहुत सारे सायत में अहकामात आपको दिए गए ना। एक तो ये दिया गया है कि आपने नेकी और तकवा के कामों पे आपने मुआवनत करनी है, और जो जी बुरे काम है उनमें आपने बिल्कुल भी मुआवनत नहीं करनी। जी ठीक इसमें है, वो गलत गवाही भी आ जाती है कि ताउन ना करो ना किसी भी गुनाह में, जैसे लोगों जैसे के। अभी बिदात में आप शामिल हो जाएं, ये जी क्या है? जी ये भी आप उनसे तावन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जी बढ़ावा जी दे रहे हैं ना। जी बहुत तो से मैंने लोग। लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका कमजोर तरीन दर्जा ये, अगर आप रोक नहीं सकते हाथों से, जुबान से, कम कम दिल दिल से में बुरा। बुरा जाने, और इन चीजों से खुद दूर रहें। जी अपनी फैमिली को दूर रखने की कोशिश करें। आपके बच्चों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जी उनको समझाएं कि ये हमारी चीजें नहीं है। जी स्पेशली अब ये हेलोवीन भी आ रही है, ये भी गलत है। ये तो जाहिर है बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमने अपनाई हुई हैं उनकी, जो हमारे दीन में नहीं है, नहीं है। जी बहुत खराबियां माशरे में जो है। हम्म, अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया ना, या फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु। अच्छा, ये उन्होंने की थी ना पीछे आयत। तो इसमें जी ये सारे अहकाम पहले भी दिए गए हैं, और अभी आपको ये वाले यहाँ से आपने अहकामात शुरू किए थे। ये कौन कौन से थे? जी आपको किसी दुश्मन की दुश्मनी जो है वो क्या करनी है, उसमें उसमें आपने पहल नहीं करनी या किसी दुश्मन के साथ, यानी कि ज्यादती नहीं करनी। ज्यादती नहीं करनी किसी ने आपने। आपसे दुश्मनी किया, आप अपना जितना बदला ले सकते हैं उतना तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने हद से नहीं बढ़ना, लेकिन वरना आप उसमें जालिम हो जाएंगे और मजलूम हो जाएंगे। ये रूल इसमें याद रखना है। सही। अल्लाह ताला ने अगर आपको कहा है ना कि आप बदला ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना आपके साथ किया गया है। और फिर भी कहा ये गया कि अगर ना लो, माफ कर दो तो ज्यादा हाँ, अफजल। वो तो फिर है ना, अगर आपने मोहसिनीन में शामिल होना है तो माफ करें। वो जी जिगरा कहाँ से आएगा? लाना बहुत पड़ेगा ना। ये माफ करें, तो माफ करें तो सारी चीजें ही खत्म हो जाती हैं फिर। तो कहते हैं कि दुनिया में माफ कर दो तो फिर आखिरत में वो बंदा जो है ना, वो भी आपकी तरफ से फिर आके लड़ेगा नहीं ना कि इसने मेरा हक मारा था, ये मुझ पे जुल्म किया था। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। वरना वहां पे वो आ गया ना तो आपकी नेकियां खा ले जाएगा सारी। तो यहीं पे अपने मामले साफ कर लें, ठीक है। जी सही। तो कोशिश करें कि माफ कर दें, मामले को खत्म करके आगे बढ़ें। सबसे प्यारी बात है ये, और अल्लाह जी भी राजी। अच्छा, फिर क्यों दुश्मनी, किस वजह से यहाँ पे दुश्मनी के लिए क्यों बात की है? मस्जिद हराम से अगर आपको रोका जाए, जी ठीक है, तो जी ये नहीं बिल्कुल कि अब आपने उम्रा कर लिया और वहां पे फिर आप जो है अपनी लड़ाई। दुश्मनियां चुकाने में लगे और उनको जुल्म करने पे लगे। सही तो सही। फिर इसमें यह प्यारा सा उसूल दी गया, तावनु अलल बिर्रि इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। इससे क्या समझ आता है कि अल्लाह क्या है? अल्लाह से डरो, जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उनको उन पे अमल करो, उनको मानो। अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम जहन्नम के सख्त अजाब के लिए तैयार हो जाओ। यही है, ना मिलेगी आखिर में भी, इवन दुनिया में भी मिल जाती है अगर आप नहीं ऐन खाते। काफ बा जो होता है ना, वो एड़ी को कहते हैं। इकाब जी अकब। अकब होती है ना, इकाब उसकी जम है। जी तो सही। गुनाह के पीछे जो सजा आती है उसको फिर इकाब बोलते हैं, उकूबत खाना भी बोलते हैं, हम लफ्ज ये यूज करते रहते हैं। जी तो इस तरह से गुनाह जो है उनके पीछे जो फिर सजा। तो कोशिश करें कि बस अपना सही रखें अपना सब कुछ। बहुत बहुत मुश्किल है, एक सब्र और एक मुआफी। जब आप वो लोगों में रहते हैं तो फिर ये चीजें तो आती हैं, और टेस्ट तो रोज नए टेस्ट होते हैं इंसान के साथ। और कोशिश करें कि वही जॉइंट फैमिलियां, ये सब ज़ाहिर इंसान कितना सब्र करे, मुझे बताएं। इसलिए मैं तो बस अपना अपना अलग, ठीक है, साथ साथ रहो, अलग अलग रहो, खत्म। प्यार से मिलो, हफ्ते में एक बार मिलो, महीने में एक बार, जो भी जैसे भी मिलना है, अपना खाओ पियो और अलग हो जाओ, है ना। जी बस ये है, न सुननी न सुनानी है, न कुछ।
جب ساتھ رہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے ادھر آپ کو ماریں گے تب الگ بات ہے، آپ کی صحت پہ اثر پڑے گا، جواب نہیں دیں گے کتنا ماں. اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، میاں بیوی میں بہن، دو بہنوں میں ہو جاتا ہے، ماں بیٹیوں میں ہو جاتا ہے، سب کچھ، سب کے بیچ میں کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے. درس گزر کا ہے نا، اس سے بہت درگزر کا حکم ہے، بہت ہاں تو کرنی اجر چاہیے. تو ملتا ہے وہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ علیحدہ رہ سکتے ہیں، آپ کی اتنی وہ ہے تو کوشش کریں کہ الگ ہی رہیں جی. تو بہتر ہے. اچھا باجی جناب. کیا یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اگر کسی کے یعنی رویے دیکھ کر ان کے اوپر یعنی بغیر سنے بنا یعنی کسی سے زبان سے اگر انہوں نے نہیں کہا، فار ایگزامپل اگر کسی کے یہاں ہم رہ رہے ہیں جا کے، ہم، لیکن ان کو ہمارا رہنا پسند نہیں آ رہا، یا ہم، ان کی وہ وہ یعنی جو جس کے گھر رہ رہے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں، نہ ہم، ہی ان کے دل میں اس طرح کی بات ہے. اب وہ ہم، دل کی بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم، جو رہنے والا ہے ہم. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ان کے رویے بتاتے ہیں نا ہمیں کہ وہ ہم یہاں ہمارا یہاں رہنا پسند نہیں ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ایسا، یا یہ گناہ میں شامل ہو؟ ان کے خلاف نہ کہیں تو بہتر ہی ہے، کیونکہ منع کیا گیا ہے نا. لیکن بہت زیادہ اگر کچھ مطلب کوئی کہیں پہ جیسے بتا رہی تھی نا میں پچھلی دفعہ بھی، کہ اگر وہ اتنے برے ہیں کہ ان میں کوئی رشتہ داری جوڑنا ان سے اور وہ چیزیں، تو پھر آپ بتا سکتی ہیں دوسروں کو کہ نہیں یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ رشتہ نہ کریں، کیونکہ پوری زندگیوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو لیکن ٹیچر بس ایسے کے بارے میں یہ کہنا کہ بھی وہ ان کے رویے بتا رہے ہیں، یہ بھی بہتان میں آ جاتا ہے نا، کہ آپ کو نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے، بہتان میں لیکن تو نہیں خود کر آتا، غیبت میں آ جاتا ہے. غیبت میں. بہتان تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو آپ نہیں باجی، ان کے سامنے جو ہی اگر کہا جا رہا ہے ہاں کہ ہاں تمہارے رویے خود بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں ہمارا یہاں رہنا پسند تو نہیں ہے تم ہاں کو. ڈائریکٹ آپ نہ رہے نا، الگ ہو جائیں، کچھ کرنے چونپڑی لے لیں اپنی چھوٹی مجبوری چھوٹی. اگر وہاں ہو کہیں کہ رہنا ہے رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں پھر اتفاق نہ ہو ہاں یا پھر صلح اس طرح سے نہیں کر سکتے. اب وہ آپس میں تھوڑا سا ہو دیکھیں جاتا میں نا. تو ساتھ بھی رہی ہوں، میں نے تو ساتھ بھی رہی ہوں، اور میں صرف اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں رہی، میں نے اپنے ہمارے پارٹنرز تھے ان کی بھی ساری بھابیاں اور وہ سب ہم مل کے رہے ہیں. ایک ہی گھر ہمارے، مطلب بڑا ایک ہی گھر، بلکہ دو گھر ہمارے بیچ میں سے ایک دیوار ہم نے دروازہ نکالا ہوا تھا، اس طرح سے ہم رہتے تھے. اس پر ٹیچر اور آپ نے تب بتایا تھا اس وقت. چیزیں ہوتی تھیں، برا بھی لگتا تھا، لیکن میں درگزری کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہی نہیں کہ مجھے جواب دینا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ فوری جواب والے ہوتے ہیں، ان کو مطلب ہے وہ بھی دم آپ ہیں مجھے ایسی ہیں. جواب آتا ہی نہیں، سچی پوچھیں تو مجھے آتا ہی نہیں، اور میرے اندر یہ بہت اچھی کوالٹی ہے، اور مجھے اس میں بہت پھر وہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے. باجی اور بس یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں جو رہتے ہیں تو بس کچھ لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری سنیں، کچھ لوگوں کو ہمارے حساب سے چلیں. اگر ان کے حساب سے نہیں چلیں تو پھر یہ نہیں، اگر سارا معاملہ وہ آپ چلتا کے رہتا. بڑے ہیں نا، مثلاً ساس سسر ہیں، تو پھر تو آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی. وہ ظاہر ہے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جنریشن کا فرق ہوتا ہے، خیالات کا فرق ہوتا ہے، پھر تعلیم کا فرق ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ان کو، ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ہدایت ملی ہوتی ہے ان کو. تو وہ اس پہ اگر آپ تھوڑا سا کریں، ان کو مارجن دیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں. اور لیکن اگر کوئی غیر ہے اور اس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں تو پھر بہتر ہے نہ رہیں. اگر مجبوری بھی ہے تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ بغیر کچھ کہے ہوئے ہی الگ ہو جائیں، یا بجائے پھر اس کے کہ ہاں کچھ کہہ کے الگ ہوں، ناراضگی پیدا کر کے الگ ہوں. تو کچھ کر کے اس طرح اللہ تعالیٰ نہ ہی کرے، ان آزمائشوں میں نہ ہی ڈالے تو بہتر ہے بس. نہیں ایسے زیادہ کہا جاتا ہے کہ بس سننے میں اس طرح سے آ رہا ہے نا، جیسے دوستوں سے ان سے بات ہوتی ہے بعض وقت اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ نہ کہیں، نہیں پتا ہم کو. کہتے ہیں آج کل ریاکاری بہت ہوئی ہے، بس دکھاوے میں بہت جا رہے ہیں. میں نے کہا ان کی نیت تو اللہ بہتر جانتے ہیں، مت کہو کسی کی. نہیں میں کسی کا نہیں، نام لے کر نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جنرل کہہ رہی ہوں، میں ہاں اس طرح سے کہتی ہیں. گمان نہ ہاں کریں کچھ بھی. تو اور جنرل بھی اس طرح سے میں نے کہا کہ ہر ایک کی نیت اور ہر ایک کا اللہ بہتر جانتا ہے شک کہ میں نہ جائیں، بدگمانیوں میں ہاں نہ جائیں، اس میں نہ جائیں. کچھ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، درگزر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. چلیے رخسانہ آپ آ جائیں، نیکسٹ کر لیں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت حرام کیا گیا، علیکم المیتۃ علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا،
वमा और जो हिल्ला पुकारा गया लिगैरिल्लाहि वास्ते गैर अल्लाह के बेही इसको वल मुनहानिकातु और जो गला घोट कर मरने वाली हो और वल मौकूजातु और जो चोट खाकर मरने वाली हो वल मुतगर्रियातु और जो बुलंदी से गिरकर मरने वाली हो वन्नतीहातु और जो टक्कर खाकर मरने वाली हो वमा और जो खा जाए असुबहु दरिंदे इल्ला मगर माँ जो जकी तुम ज़िबा कर लिया तुमने व माँ और जो ज़ुबिहा ज़िबा किया गया अलन नुसुबी आस्तानों पर व तस्तक़सिमूना ये के तस्तक़सिमूना तुम किस्मत मालूम करो बिल अज़लामी तीरों के जरिए ज़ालिकुम ये सब तुम्हारे लिए फिस्कुन गुनाह है, गुनाह के काम है। ठीक है, फिस्क का गुनाह मतलब के है, काम। फिस्क का मतलब होता है फा से जो भी लफ्ज शुरू होता है ना अरबी में, वो आपको पता है ये फाड़ने के मानी में आता है, यानी अल्लाह की हुदूदों को क्रॉस कर जाना। जैसे फजर है ना तो पो फटती है ना, उसमें रोशनी निकलती है, इसी तरह फा से बाकी वर्ड भी हैं, तो ये फिस्क भी उसी में आता है। अच्छा, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमा, अच्छा ये वो है ना 4 चीजें, कौन कौन सी चीजें भाई हराम की गई हैं? यहाँ पे आ गया ना, खंजीर मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और जो गैर अल्लाह के नाम पर गैर अल्लाह के लिए पुकारा जाए, जैसे अभी ये बात कूड़े वगैरह की हो रही थी, इसी पे जा रही है ना बात, अल्लाह के गैर अल्लाह के नाम से पुकारा जाए जिस चीज के ऊपर, बिल्कुल। और जो गला घुट कर मर जाते हैं, जैसे जिनके जानवरों के गले में रस्सी वगैरह अटक जाए, जो इस तरीके से मरते हैं। तो यहाँ पे ये 4 चीजें, पहली वाली जो चीजें हैं ना, ये तो बहुत ही इसमें यानी आपको देखना है। अलैकुम पहली चीज क्या है? मुर्दार। मुर्दार वो जो चीज मर जाए ना, चाहे वो हलाल भी है, उसको आप नहीं खा सकते। जी, ठीक है। और इसमें फिर 2 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि 2 चीजें जो हैं वो मरी हुई भी हो तो वो खा सकते हैं। कौन सी 2 चीजें जो मरी हुई भी हो तो खा सकते हैं? वही 2 चीजें, तो मछली और दूसरी चीज क्या होती है? क्यों नहीं आपने लेक्चर सुना जनाब? नहीं मैंने सुना है मछली का, ये भी सुना था कि वो इसलिए कि उसको हलाल नहीं किया जाता क्योंकि उसको जब ज़िबा करते हैं उसके गले के अंदर सारा खून जमा होता है, तो वो जो खून मछली जमा और हो जाता टिड्डी है। दाल, टिड्डी दाल जो होती है ना, आपको पता है ना टिड्डी दाल क्या होती है? आप तो पाकिस्तान से ही हैं, वो जो सब कुछ खा जाती है, खा जाती है वो जी, भी कपड़ों में हाँ, पीछे बहुत बिजनेस हुआ था इसका भी पाकिस्तान में। जी तो ये बहुत अच्छी चीजें भी हैं खाने में भी, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हराम है। जी, मछली के और बारे खून में हराम है, लेकिन 2 खून जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कि वो हलाल है। कौन से 2 खून हराम है, हलाल है? बहता हुआ खून जो है वो हराम है। ठीक है। जो हड्डी के साथ लग जाए, थोड़ा बहुत हलाल करने के बाद बह जाए, और वो जो हड्डी के साथ लगा होता है, जो वॉश करने से निकल जाता है, उसका कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, चाहे चिकन हो, गोश्त हो, कोई भी हो। तो 2 खून कौन से हैं हराम? एक होती है तिल्ली, अब आप कोई और बता दे, मैं नहीं बता रही। बची लीवर, हाँ, कलेजी है, और तिली और कलेजी। कलेजी तो गोश्त में आ जाती है ना। दिल नहीं नहीं, वो सब गोश्त में आ जाता है। जमा हुआ खून जैसे जमा हुआ खून तिल्ली है, और एक और क्या है? कलेजी, जिगर जिसको बोलते हैं। नहीं, ये इसके साथ कोई और है। ये नहीं क्या है? बाजी 2 लिखवाए थे उन्होंने जी। अच्छा, लीवर है, लीवर है। कलेजी कहते हैं हाँ जी, लीवर को ना। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई और है। तो बाजी वो टिड्डी, जो वो क्या है, टिड्डी दल क्या होता है?
टिड्डी दल एक ग्रीन कलर का वो होता है, जो आपने देखा होगा, पूरा लश्कर आता है, उसके बाद दरख्तों पे कुछ नहीं रहता। हाँ, हाँ, उसी तरह की कोई चीज होती है, कीड़ा टाइप होता है। लेकिन वो हलाल है, खाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद आपने जो पढ़ा है बाकी चीजें जो हैं इनमें, लहमुल खिंजीर, ये तो इसकी तो हर चीज हराम है ना। अच्छा, और उसके बाद चौथी चीज क्या है, मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, गैर अल्लाह के नाम पे जो भी चीज, चाहे वो हलाल क्यों नहीं है जानवर, उसको ज़बह करेंगे, चाहे वो इंसान है, कोई कब्र है, बुत है, जो भी है, गैर अल्लाह के नाम पे अगर आप उसको अल्लाह का नाम लेते तो वो हलाल हो जाता, हराम हो जाती है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि ये इसका रूट वर्ड बताएं मुझे जरा, मुनखनिकातु, खान खानून का, अलिफ लाम भी हटा दें, मीम भी हटा दें, ठीक है। जो मिडल में 3 लेटर होते हैं ना, वो रूट वर्ड के होते हैं, खनक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो गला घट कर मरने वाली होती हैं, जो जैसे वो किले के साथ वो बंधे होते हैं और वो इर्द गिर्द घूमते हैं, रस्सी टाइट हो जाए इस तरह उनका गले घट जाते हैं, और हाँ हो जाता है ना, जब इस तरह से होता है तो वो आपका फिर आराम, अगर आप उसको हलाल कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर अब वो मर जाता है और फिर वो नहीं होता तो फिर वो आराम है। इसी तरह मुर्गी बीमार हो और ज़बह हो जाए तो वो हलाल है, ठीक है, लेकिन अगर वो मर गई है, क्योंकि जब आप जब मर जाती है ना, तो होता क्या है, उसके अंदर सारा खून जम जाता है, वो आप अगर उसको हलाल भी करेंगे तो वो फ्लो नहीं होगा, जब क्योंकि जिंदा होती है तो जब उसको आप कलार करते हैं वो तड़पती है और वो गंदा खून बीमारी वाला भी बाहर निकल जाता है, कुछ नहीं रहता। ये जो छुरी लगने से जानवर तड़पता है ना, उससे पूरा ब्लड बाहर आ जाता है, उससे फिर ये हमारी चीजें हलाल हो जाती है, हमारे उसके सारे जरासीम निकल जाते हैं। अच्छा, फिर आपने पढ़ा इसमें मर गया हो चोट लगने से, ठीक है ना, मौकूज़तु का यही मतलब है, चोट करने उससे वल, और ये है गिर कर, ये तो दुआ में भी आता है लफ्ज मुतरद्दियतुन, पनाह मांगी गई है ना कि इस तरह की मौत से। अच्छा, ये 3-4 चीजें जो हैं इनको देख लें क्या मीनिंग है। वमा अकला असबु, अच्छा ये क्या होता है, अभी जंगली जानवर होता है, ठीक है, अगर जंगली जानवर किसी को खा ले और वो अभी मरा नहीं है तो उसको आप, हाँ उसको आप ज़बह कर लें तो आप उसको खा सकते हैं। मसलन आपने शिकारी कुत्ता छोड़ा है ना, जी, और वो सुदाया हुआ होता है, वो उसको जाके अगर कर भी लेता है, हाँ अब शिकारी कुत्ते का ये होता है, वो भी हम शायद आगे पढ़ेंगे डिटेल से, कि वो जाके उसमें से खुद खा ले तो फिर वो क्या होता है, फिर खुद पे आराम हो जाता है ना हमारे ऊपर, वो जब तक खुद ना खाए तो हमारे ऊपर हलाल है। अगर वो शिकार करने से बाजी अगर थोड़ा बहुत वो जख्म लग जाए तो हाँ उससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बाकायदा तौर पे उसमें से खा लेता है, इसका मतलब है वो तुम्हारा जान जिसको छोड़ा है वही सही नहीं है, वो सुदाया हुआ नहीं है, तो वो फिर आराम हो जाता है क्योंकि उसने मुंह खा लिया, उसके जरासीम उसको लग गए। इल्ला मा ज़क्कैतुम, तो इसी तरह जैसे अभी कोई मिसाल ले लें, जैसे मुर्गी है तो मुर्गी को जाके कोई पड़ जाता है ना कुत्ता वगैरह, और वो उसको थोड़ा कर देता है, जख्म लगा देता है, लेकिन आप उसको मरने से पहले ज़बह कर लें तो पाक हो जाती है। अच्छा, और फिर जो माँ जो है यहाँ पे अल्लाह जी का मंदिर, जुबिहा ज़बह किया गया, फुइला के वजन पे मजहूल, अलन नुसबी आस्तानों पर, ठीक है, जो हलाल जानवर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं वो भी गैरुल्लाह के, ठीक है, गैरुल्लाह के नाम पे जी। और आस्तानों पे जो ज़बह किया गया हो, यानी कि कब्रों पे जाके और वहां पे बुतों के, और फिर अगली चीज जो है वो तख्तसिमु बिल अलजामी, और जो अपनी किस्मत को आजमाते हैं, जैसे तीरों के अपनी जरिए, तीरों के जरिए और बुतों के जरिए, और उनके पहले बुतों के पास तीर वगैरह रखे होते थे, और जाके वो जिस तरफ को तीर जाता वो उसी तरह का, अगर दाईं तरफ जाता तो उसको अच्छा समझते और बाईं तरफ जाता तो उनको ये बुरा सारी समझते। चीजें जो है ना, ये सब चीजें हम इस्लाम में बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला ने कहा है ज़ालिकुम फिस्क, ये फिस्क है, इनके करीब फिस्क होता है नाफरमानी,
جب اللہ جی کی حدوں کو کراس کرتے ہیں تو نافرمانی ہوتی ہے نا، جی جی تو یہی ہے اس کا مطلب کہ اطاعت کی حدوں سے باہر نکل جانا. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ. نیکسٹ آ جائیں سسٹر. کون جی میں ہے؟ پڑھ لوں اس کو. اچھا جناب تو بشرا آپ آئیں گی؟ عظما پہلے ہیں، عظما کا مائک کھلا ہے. عظما آپ آ جائیں. جی ٹھیک ہے. الیوم یائس الذین، الجوم آج کے دن یائسہ مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین کے بارے میں، فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے. الجوم آج کے دن اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم دین تمہارا، واتممتو اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر، نعمتی نعمت، وردیتو اور پسند کیا میں نے، لکم تمہارے لیے، اسلام دینن اسلام بطور دین. فمن اضطر پس جو کوئی استرا جو کوئی مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، شدید بھوک میں، غیر نہ کہ متجانف مائل ہونے والا ہو، لاسم طرف گناہ کے، فإن تو بے شک فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. چلیے اب آ گیا آپ کا الیوم یائس الذین کفروا، مایوس ہو گئے کافر، من دینکم. ٹھیک ہے. جب یہ آیت اتری تھی نا تو بالکل انہوں نے کہا تھا یہ کاش ہمارے اس میں اترتی نا، ہماری تورات میں آتی، انجیل میں آتی، لیکن قرآن میں آئی تو ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. اچھا اور یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیے تخشو جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ بخشونی دونوں ایک ہی ورڈ ہیں. خاشین خاشین جا یا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خشیت ہے نا، خشیت. اب خشیت جو ہوتی ہے یہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا؟ جی ایسا خوف جو بڑائی کی وجہ سے ہو اور علم کی وجہ سے ہو، اور اس میں اس خوف کے اندر عاجزی ہوتی ہے. یہ اصل میں ایک قوت بھی ہوتی ہے. خشیت جو ہوتی ہے نا یہ ایک قوت بھی ہوتی ہے، انسان کے اندر آتی ہے، اور یہ علم کی وجہ سے بھی آتی ہے، کسی کی عظمت کی وجہ سے بھی آتی ہے. اور اس میں یہ ڈرنا مراد نہیں ہوتا ہے، یہ اندر آپ کے اندر نا جیسے خشیت آپ کیسے کہیں گے اس کو، جیسے اس کو اگر قوت کے طور پہ لیں تو وہ قوت جو علم کی بنا پر آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھائی ہے نا اس میں انسان کے اندر پیدا ہو عظمت کی وجہ سے، کسی اور کی عظمت کی وجہ سے. مثلا گھر میں دیکھیں کوئی ہوتا ہے نا بڑا بزرگ بھی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں کہتا لیکن اس کا ایک روب ہوتا ہے، جی لوگ ہوتا ہے. تو وہی خشیت وہی ہوتی ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مطلب ہے اچھا نیک بندہ ہے، وہ چیز ہے اس میں بھی. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے نا، فلا تخشوا واخشونی اور ڈرو مجھ ہی سے. اس میں مجھ ہی کا معنی کہاں سے آ رہا ہے عظما؟ جی نون کے نیچے جو کسرہ ہے نون، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مجھ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو. یہ کسرہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ دیکھیں نون پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے نون پہ زبر آئے گا. ٹھیک ہے. جمع کے لیے آتا ہے. تو یہاں جو ورب ہوتا ہے نا، جو فعل ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر کبھی نہیں آتا. تو اگر زیر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے سے یا گری ہوئی ہے، اور وہ یا جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ، انا ہوتا ہے نا اس کا مطلب. ہاں اگر یہ دوسری ضمیر آئے گی تو وہ انا آئے گی، لیکن یہ والی جب آئے گی تو یہ اس کی جو کراسپونڈنگ ضمیر ہوتی ہے، جو اٹیچ پروناؤن ہوتی ہے، جو مفعول بن کے آتی ہے، وہ آپ کی یا ہوتی ہے. تو وہ یہاں سے مفعولی ضمیر گری ہوئی، فعل اور فاعل آ گیا لیکن مفعول گرا دیا گیا. وہ یا یہاں زیر بتا رہی ہے کہ یا گری ہوئی یہاں سے. ٹھیک ہے. جی اس لیے یہاں پہ کبھی بھی نہ بھولے، جب بھی زیر دیکھیں تو اس میں مجھ کا ترجمہ ضرور کرنا. اور اب آپ کو یہ اس میں حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے مجھ کے لیے. سوچ سمجھ کے ترجمہ کیا کریں. فلا تخشو، اب یہاں پہ بھی تخشونا تھا، اسلام نے کیا کیا ہے؟ نون گرایا ہے، تخشو ہو گیا.
اور آگے مفعول کی ضمیر لگی ہوئی، یہ بھی فعل ہے. وخشونی، اور یہ بھی فعل ہے. نہ تم ڈرو، یہاں پہ جو ہے نا منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، جی اور یہاں پہ آپ کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ڈرو مجھ سے. یہاں پہ منع کی جا رہا ہے کہ نہ تم ڈرو مجھ سے، یہاں پہ لا کے ذریعے منع کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ اچھا اب اس باجی میں دونوں امر ہو گئے، تخشو وخشو. ہاں وہ نہی ہے اور یہ امر ہے. اچھا جہاں پہ پہلے لا لگ نہیں. جائے نا اور لا کے بعد تا آ جائے اسپیشلی، تو وہاں پہ لا تفسدو فی الارض، نہ تم فساد کرو. تو حکم تو دیا جا رہا ہے لیکن حکم میں منع کیا جا رہا ہے. تو پہلے نہیں. اور وہاں پر کیا ہے، کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ نہ کرو تو پھر یہ کیا کرو، یہ کرو، مجھ سے ڈرو، ہے نا. تو وہ آپ کو پھر وہ امر ہے آگے والا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا یہاں پہ دین کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے نا، جی جی. تو کیا مراد ہے اس سے؟ یہ یہاں پہ دین کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ اب یعنی کہ جو شریعت ہے وہ مکمل ہوگی، مزید اس کے اور احکامات نہیں آئیں گے. وہی کا جو عمل تھا وہ بھی اب یعنی کہ رک جائے گا. اور قرآن دین اسلام جو ہے اس کی جو سارا نزول تھا قرآن وہ ختم، ان کے وہ اسٹاپ ہو گیا، رک جائے گا اپنا. تو پتہ ہے حضرت ابو بکر اس آیت جب اتری تھی تو ابو بکر روئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا تھا. ابو بکر تھے کہ عمر تھے؟ مجھے تب یہ بھی یاد نہیں. حضرت ابو بکر آپ نے تازی تازی سنی ہوئی نا تفسیر. حضرت ابو بکر صدیق. ہاں ابو بکر صدیق تھے. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے، آپ نے صحیح بتایا. ویسے وحی کا نزول مکمل ہو گیا، اب وحی نہیں آئے گی. ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی ختم نبوت جو تھی اس کے آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. پھر شریعت اسلامی جو ہے وہ مکمل ہو گئی. تو شریعت کے احکام جو ہیں وہ آنے رک گئے، بس ختم ہو گئے، یہاں پہ مکمل ہو گئے. شریعت کے تمام احکام جو ملتے تھے وہ مکمل ہو گئے، اب کوئی نہیں آئے گا. تو ابھی ہم یہ جو بنا لیتے ہیں نا، تو یہ چیزیں تو یہ سب بدعات میں سے ہیں. ردیت، ایک دعا بھی ہے نا، ردیت باللہ بالاسلام. اچھا اس پہ آتی ہے نا وہ کیا ہے جو صبح شام کی دعا میں بھی ہے، ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد. اس کو آپ صبح شام اگر اور دعائیں نہ بھی پڑھیں تو اس کو تو شامل رکھیں. چھوٹی سی دعا ہے، اس کو کوئی ایسے باندھ لینا کہ بس میں نے یہ پڑھنی ہے اور اس وقت پڑھنی ہے، اس کا ٹائم باندھ لیں. ویسے تو بھول ہی جاتی ہیں. تو یہ دعا نہ جانے پائے، تبھی جا کے انسان پھر فتنوں سے بچتا ہے نا. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت بھی مان لیا، اللہ تعالیٰ کو رب بھی مان لیا. رضیت باللہ بالاسلام، آگے کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کو دین مان لیا. کتنی خوبصورت دعا ہے، بچوں کو سکھائیں. 3 ورڈ ہیں، 3 جملے ہیں. اور اگر یہ بچے پڑھیں نا ہمارے تو کبھی بھی دین سے دور نہ ہو. اگر اس کا روز اعادہ کریں تو کبھی بھی دور نہ ہو. سسٹر نظیفہ ایک دفعہ آپ یہ پڑھیں گی تجوید کے ساتھ یہ دعا؟ جی جی. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ آتا ہے نا، اس لیے وہ تو ہوتا ہے، تو وہ دینن ہی ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتا ہے نا. اسلام من ہوتا ہے، لیکن وہ بیچ میں وہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ ہم اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں. لیکن آپ سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، سیدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، دینن بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلام من بھی پڑھ سکتے ہیں، نبی ین بھی جیسے پڑھتے ہیں نا اینڈ پہ جا کے اسی طرح پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ سے ملاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا ہو جاتا ہے. اچھا جناب، یہ ہو گیا. اس میں نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت کا بھی ذکر آیا یہاں جی. پہ. نعمت سے مراد دین اسلام ہے. دین ہے، دین اسلام ہے. ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ خیر. تو آپ نے کہاں تک پڑھا ہے؟ پوری آیت کی ہے نا آپ نے، غفور الرحیم تک. اچھا باقی یہ آیت تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اگلی والی جو ہے نا فمن اضطر
تو جو مجبور کر دیا گیا. بس اس سے یہاں پہ یہ لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو حلال اور میرے خیال میں اسی کے سلسلے میں پھر دوبارہ بھی آ رہی ہے نا جی جو پیچھے کہا گیا نا کہ مجبوری میں آرام بھی کھایا جا سکتا ہے, تو اسی سے انتہائی مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں جو کہ حرام کی گئی ہیں وہ یعنی کہ آپ کی جس سے جان نکل رہی ہے تو وہ حلال حرام چیزیں وہ آپ اس کی طرف وہ اسے لے سکتے ہیں ان کنڈیشنز میں, لیکن آپ کا ارادہ جو ہے وہ گناہ کا نہیں ہونا چاہیے, متجانب ہے نا, صرف جان بچانے کے لیے ہونا چاہیے ارادہ, نیت جان بچانے کی ہونی چاہیے اس کی طرف, یعنی اس کو ٹیسٹ کر کے مت کھائیں اور جی. اس کو وہ بھی نہ بنا لیں جیسے ایک ہو جاتا ہے کہ پھر کھانے شروع ہو جاتے ہیں لوگ, تو وہ بھی نہیں کرنا, اور اتنا کھائیں کہ بس جان بچ جائے. اب جیسی ہی حلال میسر ہو اس کو پھینک دیں, جیسے پانی مل جائے نا تو وہ ہمارا تیمم ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ تیمم سے نماز بے شک آپ کا وضو نہ بھی ٹوٹا ہو جو بھی ہو تیمم پانی آنے سے وہ ختم ہو جاتا ہے, غسل بھی آپ کا وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. بالکل یہی والی بات ہے یہاں پہ, جیسی آپ کو حلال ملے اس کو چھوڑ دیں, پھینک دیں جتنا بھی مہنگا لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو چلیں, اور باقی یہ چسکوں مسکوں پہ نہ جائیں جو یہاں چیزیں ملتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا چاہیے حلال ہو جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں, جب وہ صحیح ہی نہیں ہے. اور باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں جو بھی ہیں, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے وہ بھی کس طرح سے چیزیں جو ہیں کس طرح سے ذبح ہوتی ہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے عربی جیسے میکڈونلڈ بھی کھا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جانور حلال ہے, حالانکہ ذبیح حلال نہیں ہے لیکن وہ کھا لیتے ہیں کہ جانور حلال ہے اس لیے ہم کھا سکتے جانور اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوا تو کیسے حلال ہے مجھے بتائیں, ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے نا, شافی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں عربی. یہاں اوپر آیت میں بتایا گیا ہے نا کہ وہ حلال جانور کے بارے میں بات کی ہوئی ہے نا, حرام جانوروں کے بارے میں تو بات نہیں ہے کہ اگر جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا, صاف آیت آ گئی کہ وما اہل لغیر اللہ, یہی پڑھا ہے نا ہم نے, تو پھر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے ذبح خانے میں ایک ہی دو لائن میں لگا دیتے ہیں, پھر ایک ہی دفعہ کٹ کر دیتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی گردن کو کاٹا جائے اور الگ نہ کیا جائے, اور اس کا جسم کا سارا خون بہایا جائے. جب آپ گردن کاٹ دیتے ہیں ایک دم سے, تو وہ مرغی کی کاٹ کے دیکھ لیں اس کا خون اندر ہی رہ جائے گا, کیونکہ وہ مر گئی ہے نا, وہ تڑپے گی نہیں تو وہ بس اندر ہی ہے. جو ٹیچر لٹکی ہوتی ہیں وہاں پہ, تو اس طرح تو لٹکے میں سیدھا تو بلڈ نکلتا ہی نہیں ان کا, جیسے انہوں نے اوپر لٹکائی ہوتی ہیں کاٹنے کے لیے. نہیں, وہ نکل چکا ہوتا ہے بلڈ. اچھا, وہ پہلے آلریڈی جب وہ تڑپتی ہے نا وہ تب ختم ہو چکی ہوتی ہے نا لٹکی ہوئی, تو جب وہ زندہ ہوتی ہے تو اس کا بلڈ نکل جاتا ہے. اس کو اتنا رکھتے ہیں زندہ, ایک دم سے نہیں کاٹتے گردن. اچھا یہاں پہ ہو گیا, اب یس الونا کا آ گیا نا, کون سوال کر رہا ہے یہاں پہ, ابھی آ جائیں جس کی باری ہے. بشرا آپ آئیے, بشرا آئیے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ بیچ میں اپنا تھوڑا بہت کام کرتے رہا کریں, کوئی ضروری اٹھنا پڑے تو اٹھ جایا کریں, ٹھیک ہے. کوئی نماز کا ٹائم ہوا تو کرے, جو یہاں پہ نہیں ہے جن کا مطلب جو پاکستان وغیرہ سے ہیں وہ کر لیا کرے اپنا, ٹھیک ہے. چلیں یس الونا کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس الونا کا, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, ماذا کیا ہے, احل حلال کیا گیا, لہم ان کے لیے, کیا ہے نہیں کیا کچھ, کیا کچھ ہے. یہ کس میں کوشچن نہیں آ ماذا رہا, میں کیا کچھ آ جائے گا نا, ماں اور ماذا کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا حلال کیا گیا ان کے لیے, یعنی کیا کچھ حلال کیا گیا, اس کا صحیح جو مطلب بنتا ہے کیا کچھ بنتا ہے. چلیں آگے. کل کہہ دیجئے احل حلال کیا گیا ہے, لکم تمہارے لیے, الطیبات پاکیزہ چیزیں, وما اور جو, علم تم سکھایا تم نے, من الجوارح شکاریوں نے, من الجوارح مقلبین, جو شکار ہیں, مقلبینا جو تم سکھاتے ہو, شکار کو تم سکھاتے ہو, تو علمونا اور تم سکھاتے ہو انہیں, مما اس سے جو, علامہ سکھایا تمہیں, اللہ تعالیٰ نے,
फकुलू बस तुम खाओ मिम्मा उससे जो हम सकना रोक रखे अलैकुम तुम पर वस्कुरू और याद करो। बाजी आगे करें। वस्कुरुस्मल्लाहि और तुम याद करो अल्लाह का नाम अलैहि उस पर वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह ताला से इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। बाजी ये जरा मिनल जवारी ही हाँ मैं आपको बताती हूँ ना, ये जारे उनकी जमा है जी और जर उन क्या होता है, ये सब वो जख्म से ही आ रहा है ना, जारे जी हुन जख्म लगाने वाला, ठीक है, इसमुल फाइल है, और जवारे उसकी जमा बन जाती है। फिर इसका मीनिंग बनता है शिकारी जानवरों को। अच्छा, सिखाया तुमने मिनल जवारी ही, यानी उनको यानी एक तरह से वो जख्म से ही मतलब है, यानी वो जाके क्या करते हैं, जो सुदाए हुए होते हैं जानवर, वो जाके जख्म में लगाते हैं ना उसको, तभी वो उसको पकड़ के ले हाँ आते हैं। पकड़ के ले आते हैं ना, उसको गर्दन से पकड़ लिया या उसको थोड़ा इस तरह कर देते हैं कि वो उसको ला सकें। हाँ वो टीथनी में हल अंदर जाता है। तो हाँ, तो जवारे जारे हुन से मुझे याद आया कि इसको सर्जन को भी जारे हुन कहते हैं ना, जो सर्जन होता है ना डॉक्टर जी तो वो भी क्या करते हैं, जख्म लगाते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, सब करते हैं, तो उससे भी है। और जर हुन का मतलब होता है जख्म, तो जवारे जहाँ ये कट लगाना यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है शिकारी जानवर आ रहा है ना, शायद वही जी आ रहा शिकारी जानवर जो थे मुकल्लिबीना सिखाते हैं तालीम देते हैं है। सिखाते हाँ हैं। बिल्कुल, तो वही मानिए इसमें, जो सिखाया तुमने शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना क्या होगा, तालीम तालीम उनको कल्ब कहते हैं डॉग को ना, कुत्ते को, जी जो उसको मुकल्लिबीना सुधारते हैं उनको सुधार, हाँ सिखाते हैं। सुदाए हुए जो होते हैं। तो अल्लेमूना तुम सिखाते हो उनको, मिम्मा अल्लामाकुमुल्लाह, अल्लाह ने जो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है इसी तरह तुमने उनको सिखाना है। जी जो तरीका बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसे जानवरों को सुधारना है, उनकी तरबियत ऐसे करनी है, वैसे करना है। अच्छा, फकुलू मिम्मा अमसकना, फिर खाओ उसमें से जो वो क्या वो जो करें, रोक जानवर ले। पकड़ के लेके आ जाते हैं ना इंसाक क्या होता है, रोकना होता है, नीम सिन का फ्रूट वर्ड है इसका, अलैकुम तुम्हारे लिए, और क्या करो, वस्कुरू, और याद उस पे बिस्मिल्लाह जो उससे उसको जब भेजते हैं ना पकड़ने के लिए तो उससे पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं कि वही एक हो जाती है जिक्र तकबीर। करो उस पर जिक्र अल्लाह का करो। नाम, ठीक है, जी भेजने से पहले भी, और जी फिर जब तुम जबा करते हो उसको तो फिर भी ना, जी वो पकड़ के ले आता तो क्या आप उसको जबा करेंगे या ऐसे ही खा लेंगे? ज़बा करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अल्लाह का नाम लेके उसको जबा करेंगे। वो तो सिर्फ पकड़ने गया है ना, ताकि आपको खुद ना जाना पड़े, जी तो वो आपने सुधाया और वो ले गया, तो फिर आप उसको जबा करें, उसका ब्लड निकालें, फिर उसको खाने के लिए इस्तेमाल करें। तो जब जबा करें तो फिर भी अल्लाह का नाम लें, दोनों मानी आ सकते हैं। जी और डरना है अल्लाह से, जी यहाँ पे डरने का हुक्म आया, क्यों आया? कि वही है कि उसको जो हलाल तरीके से खाएं वह वैसे ही ना पकड़ के लेके आ खाएं कि तो उसको सही तरीके से जो उसका तरीका अल्लाह ताला ने आपको बताया उसी तरीके से उसको करके आप खा सकते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी तो तो इसकी एक बहुत बड़ी शर्त क्या है कि मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि एक शर्त है इसमें कि आप कब उसको खा सकते हैं। उसका जब खून निकल जाए, नहीं, जब उसने खुद ना खाया हो। हाँ वो तो हम जी खुद ना खाया हो, उसको खुद खा लेगा तो फिर वो आप पे आराम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी अगर उसके ऊपर जख्म लग गया फिर वो मरा नहीं है फिर हम वो ज़िबा करके खा सकते हैं ना, वो जैसे ऊपर था एक। तो अगर वो क्या करता है, अगर वो उसको जो जख्म लग जाता है हाँ, हाँ तो मरा नहीं है तो फिर वो अगर अल्लाह का नाम आपने लेके छोड़ा है जी तो फिर जो है जब तक उसने खाया नहीं है ना तब तक वो हलाल है। सही हम्म? नहीं बाजी बाज औकात अगर हो सके कि अगर उसका दांत अंदर लग जाए उसको जख्म लग जाए तो उसने खाया तो नहीं है लेकिन जैसे चोट लग गई है उसको उसके शार्प होंगे नहीं, वो उससे कुछ नहीं होता, खाने से जो है ना वो मुंह का लुआब जो है ना वो लगता है जाके, उसकी असल वजह यही है मना करने की। और वैसे भी कुत्ता पलीद जानवर है ना, जी तो उसका खाया हुआ तो फिर वो नाम नहीं खा सकते ना।
تو یہ کوئی برتن تو نہیں ہے نا کہ وہ اس میں چاٹ گیا تو ہم اس کو 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے دھو لیں یا 7 بار، یہ ایسا نہیں ہے، وہ جراثیم لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، وہ اس کا منہ کا لعاب جو ہوتا ہے اس کے جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا کہ اس کو پھر مت کھاؤ۔ ہر کام میں حکمت ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ حلال ہے تم کھا لیتے، منع کیا تو نہیں، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے نا۔ جی یہاں پر یہی کہا گیا نا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کھا لیا اور پھر بھی تم بھی کھا رہے ہو۔ کھا رہے ہو، صحیح۔ تو جو اللہ کے حکم ہے، احکام ہیں جو کھول کھول کے بیان کیے گئے ان کے مطابق ہی چلو گے نا تو صحیح رہو گے، سیدھے رہو گے، ورنہ تو آپ کو دنیاوی نقصان بھی ہوگا اور آخرت کا تو ہونا ہی ہے پھر۔ جی اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یہ دیکھیں۔ ہاں، ساتھ ہی وعید سنائی ہے نا۔ تو یسألونک کا کون سوال کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے، کیا ہے یہ اس میں؟ یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوں گے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، آپ اس میں ہمیں بتائیں۔ یہ یسألونہ کا لفظ بھی بار بار آیا ہے اسی سورہ میں۔ یسألونہ کا بھی اسی کے بارے میں میرے خیال میں مجھے بتانا تھا کہ یہ 15 بار آیا۔ اچھا، یہ آپ کی اسائنمنٹ میں ہے یا نہیں ہے، جہاں جائے گا آپ اس کو گنتی جائے، میرے خیال میں پہلی بار آیا یہاں پہ، اور یا ایھا المؤمنون تو وہ تو آتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کی ایک آیت رہتی ہے نا، چلیں نیکسٹ کرتے ہیں، کون ہے؟ اچھا جناب، میں کر لوں بچے، ہنا رہتی ہے نا، تو ہنا بولا کریں، آ جائیں۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ چلیے یہاں سے اليوم آج کے دن احلّ حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں وطعام اور کھانا الذین ان کا جو اوتو دیے گئے کتاب حل حلال ہے لکم تمہارے لیے وطعامکم اور کھانا تمہارا حل حلال ہے لہم ان کے لیے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے اذا جب اتیتموہن دے دو تم انہیں اجورہن مہر ان کے محسنین نکاح میں لانے والے غیر نہ کہ مسافحین بدکاری کرنے والے ولا اور نہ متخذی بنانے والے احدانی چھپے دوست ومن اور جو کوئی کفر کرے گا بالایمانی ساتھ ایمان کے فقط پس تحقیق حبیتا ضائع ہو گیا عمل اس کا وہ فی الاخرۃ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ سارا پانے والا، ٹھیک ہے، اب جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے نا اہل کتاب کی کون سی عورتیں جو ہیں وہ حلال ہیں؟ جو پاک دامن ہو، بدکاری والی نہ ہو، پاک دامن ہوں اور پاک دامن اور بدکاری والی نہ ہو، آزاد بھی ہوں، ہے نا؟ جی غلام لونڈی کا تو اس زمانے میں منع کیا گیا تھا نا، تو آج کے زمانے میں تو لونڈیاں ہیں ہی نہیں، آزاد ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نکاح جو ہے وہ بھی اس کے نکاح کا کیا ہے، درست ہونے کی شرط کیا ہوتی ہے نکاح کی؟ کہ وہ نیک سیرت ہو، خاندان کو جوڑ کے رکھنے والیاں نہیں ہوں، نہیں، نکاح میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس کا وہ مہر جو دے، مہر ادا کیا جائے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو مہر جو ہوتا ہے، حق مہر، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے نا یہاں پہ، کہ بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یعنی انفارمیشن ہی آپ کے لیے، کہ جب اسلام کا غلبہ ہونا تب یہ عورتیں حلال ہیں۔ آج کل کے زمانے میں آپ جب اسلام کا غلبہ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اسلام ہر جگہ پس رہا ہے، اپنے ملک کے حالات ہی دیکھ لیں، وہیں پہ تھوڑا سا اسلام تھا نا، وہاں بھی کچھ کو پنپنے نہیں دے رہا، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ختم ہی ہو جائے۔ آپ باقی چیزوں میں باقی جگہوں پہ دیکھ لیں، ہر کنٹری میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کشمیر میں دیکھ لیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، سب جگہ جب اسلام کا غلبہ ہو تو اہل کتاب کی عورت آپ کے اوپر حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ ابھی اس وقت کوئی آپ لا کے دیکھیں اپنی بیوی اہل بیت میں، چاہے پاک دامن ہی ہو، جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، آپ کا وہ اشر کرے گی نا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس زمانے میں جو جب اب بھی آج بھی اسلام کا غلبہ ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی حکمرانی ہوگی، وہ آپ کے انڈر میں رہے گی، وہ آپ کی سنیں گی. اس وقت تو ان کی مانی جا رہی ہے نا. کس کی مانی جا رہی ہے؟ امریکہ کی مانی جا رہی ہے نا. تو وہ تو کہے گی بھئی ہم حاکم ہیں، تم ہو کون؟ تو وہ آ کے تمہارا اشر کرے گی، تمہارے بچوں کو کیا کرے گی؟ کچھ نہیں سوچ سکتے آپ. تو بہتر ہے کہ ٹھپے رہیں اور نہ کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. تو اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کسی جوش میں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ واپس بھی چلی جاتی ہیں اپنے دین میں، یا اپنے بچوں کو اپنے دین میں کر لیتی ہیں. تو یہ اس وقت کی باتیں جب اسلام کا غلبہ، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے. اور پھر سے جو آپ کیا ہوتا ہے نا، جیسے اسلام کا غلبہ تھا تو سب لوگ ہر چیز، جو گھر بھی اسی طرح بناتے تھے جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں مسلمانوں کے، مسجدیں جیسی ہوتی ہیں اسی طرح ان کے گھر ہوتے تھے، اسی طرح کے ان کے لباس ہوتے تھے، وہی چیزیں پسند کرتے تھے جو مسلمانوں کا. اور آج کیا پسند کیا جا رہا ہے؟ سب امریکہ کا، ہر چیز وہیں کی ہو، برانڈ ہو، فیشن وہیں سے آئے، سب جو بھی ہے. تو اس زمانے میں اسلام کو مانا جاتا تھا، اسلام کی ہر چیز کو فالو کیا جاتا تھا. اب نہیں کیا جا رہا. اب دوسروں کی حکومت ہے، اس وقت بہت مشکل ہے، کوئی کرے گا بھی تو بہت نقصان اٹھائے گا. تو یہ اسی وقت کی باتیں ہیں ساری. اچھا، جس میں پھر آپ اہل کتاب کے کون سے کھانے حلال ہیں، ان کے بارے میں کیا بات ہوئی ہے؟ وہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے انہوں نے ذبح کیا ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں. اچھا، تو ذبیحہ کی شرائط جو ہیں وہ کیا ہیں، پھر تھوڑی سی بتائیے. جس پہ اللہ کا نام لے کے کیا ہو، اور دو ہی شرائط ہے نا، ایک اللہ کا نام ہو اور دوسرا کیا ہے، اس کا خون نکال دیا جائے، بہا دیا جائے، تاکہ اس کے جسم کے اندر جتنا بھی بلڈ ہے، جراثیم ہے، وہ سب نکل جائیں. اس لیے مرا ہوا جانور منع کیا گیا نا، کہ اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے بلڈ، بیماری اندر ہی رہ جاتی. اچھا، پھر طیب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ طیب میں 3 چیزیں آتی ہیں: پاک، صاف ہو، اور حلال ہو. حلال ہو، جی چاہے حرام آمدنی سے ہو. جی نہیں، پھر بھی حرام حلال چلے گا؟ نہیں، آمدنی بھی اس کی حلال ہو، کمائی بھی حلال ہو، اور وہ چیز بھی حلال ہو، اور اس کو اللہ کے نام پہ بھی ذبح کیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ آمدنی بھی بات حلال ہوتی ہے اور جانور بھی حلال ہوتا ہے، لیکن جا کے قبرستان وہاں پہ دفن کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں، تو حرام ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس میں ایک اور شرط بھی آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طیب میں ایک اور چیز آتی ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ تازہ ہو، باسی نہ ہو، گلا سڑا کھانا نہ کھائیں، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھی چیزیں کھائیں، فریش کھائیں، صحیح ہے، اور وہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہیں. پھر آپ اچھی بات، اگر آپ گلی گلی چیزیں کھائیں گے تو پھر عبادت پہ بھی اثر پڑے گا، ہر چیز پہ اثر پڑے گا، بیمار ہوں گے، پھر نماز روزے سے بھی جائیں گے. تو بہتر ہے کہ اچھی چیزیں کھائیں، خوش ذائقہ، جو آپ کو پسند ہوں. آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ حرام ہی ہوگی، نہیں، لیکن اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہیں کھائیں. بہت سے لوگوں کو فش پسند نہیں ہوتی، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں جو پسند نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اس میں شرائط ہیں. طیب میں پاک ہو، حلال ہو، حلال میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آمدنی حلال، اور اس کا طریقہ ذبح کرنے کا بھی حلال، اور وہ خود بھی حلال ہو جانور. اور تیسری چیز جو ہے وہ خوش ذائقہ ہو، فریش ہو، پسندیدہ ہو. یہ سب چیزیں. چلے ٹھیک ہے، ہو گیا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. کوئی رہ تو نہیں گیا؟ چلیے، مجھے تو لگتا ہے سبھی ہو گئے. اوکے، اللہ کا شکر ہے. ابھی عروج نہیں آئی آج. عروج آپ کی گروپ میں ہے نا؟ جی عروج اسی گروپ میں ہے نا؟ ہاں جی جی چلیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں کر لوں گی، سن لوں گی. وہاں پہ ٹائم اس وقت بہت بزی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا کہ نہ ان کو میرے گروپ میں ڈالیں نا،
पाकिस्तान वालों को, जितने भी मेरे ग्रुप में आए थे सारे मैंने वापस किए हैं, तो लेकिन इनका कोई था कि हमें हमारी इसी में कजन्स वगैरह है तो मुझे इस ग्रुप में रहना है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, जुड़े रहें बस। और पिछली दफा उन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने अच्छा किया। बोलिए बाजी, मेरा नाम शामिल कर लिया आपने किसमें? इस ग्रुप में? आपने? हाँ बिल्कुल हो गया ना। देखें जो मीटिंग में नहीं आता उसको फिर मैं यही कहती हूँ कि अब रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है? तो आपकी तो मीटिंग मेरे साथ ही हो गई ना। हाँ जी। तो बस यही होता है कि फिर मैं बार बार अलग अलग नहीं सबका सुन सकती, मेरा भी टाइम बहुत बिजी होता है। हाँ जी सॉरी, मैं इसलिए आप साथ बातें करते हैं, मैं ठीक हूँ। बीच में बार बार पीछे मैं क्लासेस ले रही थी तो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं बार बार बीच में सो जाती हूँ, इतनी नींद आ रही थी मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला इसी तरह जोड़े रखे। और आप लोग भी अपना जो है वक्त लेके बैठे हुए हैं, आज संडे है, ज़ाहिर है फैमिली का टाइम है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी इस ग्रुप का नाम क्या है? जाकिरात है या? जी जी जाकिरात। अच्छा, तो मुझे उस ग्रुप पे लिख ले मेरा नाम प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आपका नाम इसमें डाल दूंगी। ओके ओके ओके, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। आमीन या रब्बल आमीन। अस्सलाम। आमीन।